فہد نکلو میرے کمرے سے، کتنی بار کہا ہے اس طرح منہ اٹھا کے بار بار ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ میں نے فہد کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ کے کمرے سے باہر نکالا تھا، مگر وہ گھر سے باہر جانے کے بجائے ڈھیٹ بن کے میرے سامنے ہی کھڑا ہو گیا۔ کب تک نکالیں گی مجھے اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے؟ سمجھتی کیوں نہیں ہے رابعہ، میں محبت کرتا ہوں آپ سے۔ فہد کے لفظوں پہ میری جان جلی تھی، کانوں پہ ہاتھ رکھتے میں چیخ پڑی تھی، خدا کے واسطے فہد یہ فضول بات دوبارہ نہ کرنا، تنگ آ چکی ہوں میں روز روز کی تمہاری اس بکواس سے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ میں نے فہد کو دوبارہ زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا گیا، لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پلیز رابی، ایسا نہ کرے نا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، سچ میں محبت کرتا ہوں، یقین کیوں نہیں آتا آپ کو؟ وہ بے بسی کی تصویر بنے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ کچھ تو خیال کرو اپنی اور میری عزت کا، تم صرف 19 سال کے ہو اور میں 32 سال کی، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ جو تم چاہتے ہو وہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ تمہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے فہد، جاؤ یہاں سے۔ اسے بھگانے میں تو میں ناکام رہی تھی، اسی لیے خود اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر لیا، بستر پہ بیٹھ کے سر پکڑ کے رونے لگی۔ پچھلے کئی مہینوں سے فہد کی یہ دیوانگی میرے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا یہی بات دہراتا تھا، محبت، پیار، شادی، اسے جیسے ضد سی ہو گئی تھی، اور میری سمجھ سے باہر تھا کہ اسے کس طرح سے سمجھاؤں کہ میں اس کے لیے نہیں بنی۔ کم سے کم میں اس سے 12 سال بڑی تھی، وہ میرے لیے ایک چھوٹا اور لا ابالی بچہ تھا جسے میں نے ہمیشہ بچہ ہی سمجھا تھا۔ باہر کی طرف سناٹا چھایا تو مجھے لگا کہ فہد چلا گیا ہے۔ سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اس لیے میں کمرے سے باہر نکلی تاکہ چائے بنا سکوں، لیکن اماں کے کمرے سے آتی فہد کی آواز پہ میرے ہوش اڑے تھے۔ سب کچھ بھلا کے میں اماں کے کمرے کی طرف دوڑی تو فہد کو اماں کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کے میں نے سر پکڑ لیا۔ اندر جانے کے بجائے میں دروازے پہ ہی ٹھہر گئی۔ وہ اماں سے میری شکایتیں کر رہا تھا، اپنی بیٹی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا رابی ساری زندگی اکیلے گزار دے گی؟ کب تک وہ نوکری کرے گی؟ میں رابی سے شادی کرنا چاہتا ہوں خالہ، آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ میں نوکری تلاش کر رہا ہوں، جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی، پھر میں آپ کا اور رابی کا خرچہ اٹھاؤں گا، میں اس کا خوب خیال رکھوں گا، آپ بات کریں نا اس سے۔ وہ بہت مان سے میری ماں کے ہاتھ پکڑے ان سے گزارش کر رہا تھا۔ سنتی کہاں ہے رابی میری، میں تو خود چاہتی ہوں کہ اس کا گھر بس جائے، لیکن اس نے شادی سے صاف منع کر رکھا ہے، کہتی ہے کہ جب تک میں ہوں وہ شادی نہیں کرے گی۔ اماں نے فہد کو ڈانٹنے کے بجائے الٹا میری ہی برائی کر کے مجھے مزید غصہ دلایا تھا۔ میں پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور غصے سے اماں کو دیکھا۔ اماں، بجائے اس کے کہ آپ اس بے وقوف کو سمجھائیں کہ یہ بچہ ہے اور بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے، آپ الٹا اس کی طرفداری کر رہی ہیں۔ اور فہد، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے؟ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ ہمارے گھر میں نظر آئے نا تو ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ میرا بس چلے تو تمہاری جان لے لوں میں، زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے میری۔ میں نے غصے میں اسے بے نقط سنائی تھی۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، آنکھوں میں آنسو بھر کے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی معصومیت پہ میرا دل پسیج گیا۔ مجھے فہد سے محبت تھی، لیکن وہ محبت نہیں جس کا وہ طلبگار تھا۔ میں نے اسے بچپن سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اس کے ساتھ کھیلتی آئی تھی، وہ میری نظروں کے سامنے بڑا ہوا تھا، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ یوں میری محبت کا طلبگار بن جائے گا۔ میں جانتی تھی یہ اس کا بچپنا ہے، اسی لیے اسے ڈرا کے دھمکا کے خود سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر اس کے یہ آنسو
مجھے تکلیف پہنچا رہے تھے۔ بنا کچھ کہے فہد اماں کے کمرے سے نکل گیا تو میں نے ناراضگی سے پھر اماں کو دیکھا۔ اماں بچہ ہے وہ، اسے سمجھانے کے بجائے آپ الٹا اسے شے دے رہی ہیں۔ کل کو خالہ کو پتہ چلا تو کیا کہیں گی وہ؟ ذرا سوچیں تو صحیح، کتنا چھوٹا ہے مجھ سے۔ میری بات پر اماں شکوہ کنہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ دراصل وہ بھی چاہتی تھیں کہ میرا گھر بس جائے، لیکن میں شادی کرنے کو راضی نہیں تھی۔ اماں کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ تھی، اور اماں کو چھوڑ کے میں خود غرض بن کر اپنا گھر نہیں بنا سکتی تھی۔ چائے بنا رہی ہوں میں، پئیں گی؟ اماں کی نظروں سے بچتے ہوئے میں نے بات بدلی تو اماں نے انکار میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکلتی، فہد دوبارہ سے دندناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس بار اسے دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو تھا جو وہ باورچی خانے سے اٹھا کے لایا تھا، اور اب وہ اپنے ہاتھ کی نس پہ رکھ کے کھڑا تھا۔ فہد، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ لاؤ چاقو ادھر دو۔ میں نے غصے پہ قابو پاتے نرمی سے اس سے چاقو لینے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بتائیں نا رابی، کیا قصور ہے میرا؟ کیوں بار بار ٹھکراتی ہیں آپ میری محبت کو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کوئی گناہ تو نہیں ہے یہ۔ وہ معصوم بچوں کی طرح آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے کہنے لگا، اور میں اسے دیکھ کے رہ گئی۔ فہد، چاقو دو مجھے۔ لاؤ، شاباش۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن فہد نے مجھے چاقو نہیں دیا۔ نہیں کرتی نا آپ مجھ سے محبت؟ اس نے پھر وہی سوال دہرایا جس کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ کے بغیر میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ مجھے بچہ سمجھتی ہیں نا، لیکن میں آپ کو اپنی زندگی مانتا ہوں، اور اگر میری زندگی میں آپ نہیں تو کچھ نہیں۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے اچانک وہ حرکت کی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پوری شدت کے ساتھ اس نے طاقت لگا کر اپنے ہاتھ کی نس کاٹ دی۔ خون کا ایک فوارہ سا اس کی ہتھیلی سے بہتا ہوا زمین پہ گرنا شروع ہوا، اور میری دلدوز چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ فہد، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تیزی سے اس کی جانب دوڑی، لیکن اتنی دیر میں اس نے ایک اور کٹ لگایا اور مزید خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسرا کٹ لگاتا، میں نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے چاقو کھینچ کے دور پھینکا اور اس کے منہ پہ ایک تھپڑ دے مارا۔ اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے وہ دھیمے سے مسکرانے لگا۔ غصے میں اسے برا بھلا کہتے میں نے جلدی سے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پہ اپنا دوپٹہ اتار کے باندھنے کی کوشش کی، لیکن کٹ بہت زیادہ گہرا تھا۔ خون اتنی تیزی سے بہہ رہا تھا کہ چند لمحوں میں ہی فہد چکرا کے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرا سفید دوپٹہ پورا خون میں رنگ گیا تھا، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے پلٹ کے اماں کو دیکھا تو پوری طرح میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ فہد کو اس طرح تڑپتے زمین پہ پڑے دیکھ کے اماں خود بھی چکرا کر بے ہوش ہو چکی تھیں۔ اماں، اماں! میں نے گھبرا کے اماں کو آواز دی، لیکن اماں کو ہوش ہی نہیں تھا۔ ایک طرف فہد بے ہوش پڑا تھا اور دوسری طرف اماں، اور کمرے میں سرخ رنگ کی ایک لکیر پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فہد کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ مزید وقت ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں بنا دوپٹے کے گرتی پڑتی گھر سے باہر نکلی۔ برابر میں خالہ کا دروازہ بجایا۔ خالہ نے مجھے یوں بنا دوپٹے کے بدحواس دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے رابعہ، اماں کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خالہ کو پہلا خیال اماں کا ہی آیا تھا۔ خالہ وہ فہد، بڑی مشکل سے میرے لفظ ادا ہوئے اور خالہ بری طرح چونکی۔ فہد؟ کیا ہوا فہد کو؟ خالہ، فہد نے اپنی نس کاٹ لی، بہت خون بہہ رہا ہے، جلدی چلیں۔ میرے اتنا کہنے کی دیر تھی، خالہ سینے پہ ہاتھ مار مار کے چیخنے چلانے لگی،
چند ہی لمحوں میں خالہ کے گھر کے اندر سے سعد بھائی دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کیا ہوا اماں، سب خیریت تو ہے؟ دیکھ تو سعدیہ کیا کہہ رہی ہے، فہد نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ کہاں ہے فہد اور ہوا کیا ہے؟ سعد بھائی حیرت اور پریشانی سے پوچھ رہے تھے، کیونکہ انہیں کسی بات کا کچھ علم نہیں تھا۔ خبر تو خالہ کو بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس قدر حواس باختہ تھیں کہ کچھ پوچھ بھی نہ سکیں۔ میں نے بس اشارے سے سعد بھائی کو اپنے گھر کا دروازہ دکھایا اور رونے لگی۔ الفاظ دم توڑ گئے تھے، ذہن میں صرف اور صرف فہد کا خون آلود تصور تھا۔ سعد بھائی اور خالہ دوڑتے ہوئے اماں کے کمرے تک پہنچے۔ زمین پہ پڑے فہد کو دیکھ کر ان کی چیخیں پورے محلے کو ہلا گئیں۔ سعد بھائی نے ہوش سے کام لیتے ہوئے ایمبولینس کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس کا سائرن فضا میں گونجنے لگا۔ سارا محلہ جمع ہونے لگا۔ بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دینے لگیں۔ ہر کوئی حیران تھا کہ جوان جہان لڑکے نے اچانک سے خودکشی کی کوشش کیوں کی، اور وہ بھی ہمارے گھر میں۔ ہمارا اور فہد کا رشتہ ہی کیا تھا؟ ہم سالوں پرانے پڑوسی تھے۔ وہ بچپن سے ہمارے گھر آتا جاتا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا؟ یہ وہ سوال تھے جو میرے کانوں میں سنائی دے رہے تھے، اور جنہیں سن کر میرا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا، کیونکہ ان سوالوں کے جواب میری بدنامی اور رسوائی کا سبب بننے والے تھے۔ سعد بھائی اور ایمبولینس والوں نے مل کر فہد کو ایمبولینس میں ڈالا۔ خالہ بھی ایمبولینس میں بیٹھ گئی اور ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی محلے سے نکل گئی۔ میں دوڑ کے اماں تک آئی، بڑی مشکل سے اماں کو ہوش دلایا تو اماں میرے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ فہد کی خیریت پوچھنے لگی۔ جب میں نے اماں کو بتایا کہ فہد کو ہسپتال لے کے گئے ہیں تو انہوں نے ضد کی کہ ہمیں بھی ہسپتال چلنا چاہیے۔ اس وقت میں ہسپتال نہیں جانا چاہتی تھی، نہ خالہ کے سوالوں کے جواب میرے پاس تھے، نہ ہی میں سعد بھائی سے نظر ملا سکتی تھی۔ کیا کہتی انہیں، کیا بتاتی کہ ان کے بھائی نے ہمارے گھر میں آ کر اپنا ہاتھ کیوں کاٹا، کیوں خودکشی کی؟ لیکن اماں ضد پہ اڑ گئیں کہ مجھے ہسپتال جانا ہے، مجھے سعد کے پاس لے چلو۔ اماں نے سعد کو گودوں میں کھلایا تھا، اس سے بہت محبت کرتی تھیں، اس لیے ان کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اماں کی حالت دیکھ کر مجبوراً میں انہیں لے کے ہسپتال پہنچی تو خالہ کے ساتھ بیٹھی نورین کو دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ نورین میری بچپن کی سہیلی تھی، سعد کی بڑی بہن۔ نورین کی وجہ سے ہی میں ہر وقت سعد کے گھر پہ رہتی تھی، اور جب نورین ہمارے گھر آتی تھی تو سعد بھی اس کے ساتھ ہی چلا آتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا مجھ سے، اسی لیے میں اس سے بہت لاڈ بھی کرتی تھی، لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہی لاڈ پیار ایک دن میرے گلے کا ہار بن جائے گا۔ نورین کی شادی کے بعد جب سعد نے ہمارے گھر کے چکر کاٹنے کم نہ کیے تو مجھے دھیرے دھیرے احساس ہوا کہ بات کچھ اور ہے، اور پھر سمجھ میں آنے لگا کہ اس کے جذبات میرے لیے بدل رہے ہیں۔ میں نے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی، اسے سمجھانا چاہا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی ضد اڑ آئی اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید آگے بڑھتا چلا گیا۔ نورین نے مجھے دیکھا تو تڑپ کے میرے پاس آ گئی۔ رابی، کیا ہوا ہے سعد کو؟ اس نے اپنی نس کیوں کاٹی؟ تمہارے گھر کیوں آیا تھا وہ؟ پریشانی کے عالم میں وہ مجھ سے سوال پہ سوال پوچھتی چلی گئی، اور میں بس ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ اماں خالہ کے پاس جا کے بیٹھ گئیں۔ خالہ اماں کے کندھے پہ سر رکھے آنسو بہا رہی تھیں۔ بولو نا رابعہ، کیا ہوا ہے میرے بھائی کو؟ نورین نے ایک دم ہی بری طرح سے رونا شروع کر دیا، میرے سینے سے لگ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا فہد کو، فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ نورین سے زیادہ شاید میں نے خود کو تسلی دی تھی۔ جس حساب سے فہد کا خون بہا تھا مجھے بہت زیادہ فکر ہو گئی تھی۔ میں نے نورین کو چیئر پہ بٹھایا، اسے پانی پلانے لگی۔ پانی پی کے اس نے خود کو سنبھالا، اور پھر وہی سوال، وہی نظریں۔ میں نے نورین کی نظروں سے نظریں چرا لیں تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ بولو نا رابعہ، بتاؤ نا،
اس نے میرے کاندھے پکڑ کے مجھے جھنجھوڑا تو میں رونے لگی۔ پاگل ہو گیا ہے فہد، نورین پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ تھام کے میں سسک اٹھی۔ دل میں جو غبار تھا وہ آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا۔ فہد کو یوں تڑپتے دیکھ کے مجھ پہ جو گزری تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ کاٹا تھا۔ اس کا بہتا خون، میرا سرخ دوپٹہ، میرے کپڑوں پہ اس کے خون کے چھینٹے، میرا دل سہم کے سکڑ گیا تھا۔ میرے ہچکیوں سے رونے پہ سعد بھائی اور خالہ بھی مجھے دیکھنے لگے۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے نا، تب سے وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ کہتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے صاف انکار کیا، سمجھایا اسے کہ وہ بچہ ہے، لیکن وہ نہیں مانا، ہر دن ضد کرنے لگا۔ اور آج جب میں نے سختی سے انکار کیا تو اس نے اپنی کلائی میری سسکیوں کے درمیان میری بات ادھوری رہ گئی، اور آنکھیں پھاڑے نورین، خالہ اور سعد بھائی مجھے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو رابعہ؟ فہد تم سے محبت کرتا ہے؟ نورین کو جیسے یقین نہیں آیا۔ عمر کا تضاد اتنا زیادہ تھا کہ شاید کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ مجھے تو خود بھی یقین نہیں تھا فہد کی محبت پہ۔ لمحے بھر میں خالہ کی نظریں بدلیں، چہرے کا زاویہ بگڑا۔ جھوٹ نہ کہو رابعہ، میرا بچہ معصوم ہے، بھولا ہے، یقیناً تم نے ہی پھنسایا ہوگا اسے۔ خالہ کے لفظوں نے میری روح تک کو جھلسا دیا۔ میں نے پریشانی سے نورین کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ رابعہ تمہیں تو معلوم ہے فہد بچہ ہے، ابھی صرف 19 سال کا ہے، اسے کہاں دنیا کی سمجھ۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں خود اسے سمجھاتی۔ کیوں اس بات کو اتنا بڑھاوا دیا کہ آج وہ ایسے یہاں ہسپتال میں؟ نورین منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی اور خالہ نے نظریں پھیر لیں۔ سعد بھائی خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ نورین تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے اسے بہت سمجھایا، اسے بہت روکنا چاہا، لیکن تم تو جانتی ہو نا اپنے بھائی کو۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے نورین کو جھنجھوڑا جو شاید مجھے ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ نورین نے تو کچھ نہ کہا، البتہ خالہ چیخ پڑی، بس کر دو رابی، اگر عورت نہ چاہے تو مرد کبھی ایک حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ تمہیں روکنا چاہیے تھا اسے، کم سے کم ہم ہی میں سے کسی کو بتا دیتی۔ خالہ کی بات پہ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ شاید واقعی میری ہی غلطی تھی کہ میں نے یہ بات خالہ یا نورین کو نہیں بتائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ چند دنوں کا محبت کا خمار ہے، میری سختی اور انکار سے اتر جائے گا، لیکن فہد نے اپنا ہاتھ کاٹ کے مجھے قصوروار بنا دیا تھا۔ آدھا گھنٹہ یوں ہی خاموشی سے بیت گیا۔ نورین کے برابر بیٹھے میں اس کا ہاتھ تھامے مستقل فہد کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آپ میں سے رابی کون ہے؟ آدھے گھنٹے بعد سسٹر تھیٹر سے باہر آئی اور تیز آواز میں پوچھنے لگی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اوپر کیا تو اس نے مجھے اشارے سے تھیٹر میں آنے کو کہا۔ میں نے گھبرا کے نورین کو دیکھا، وہ خود بھی حیران تھی کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے۔ خالہ نے فوراً نرس کو آواز دی، پوچھا کہ اسے کیوں لے کے جا رہی ہیں؟ نرس نے ایک تیز نظر خالہ پہ ڈالی، کہنے لگی کیونکہ آپ کا بیٹا فی الحال اسی سے ملنا چاہتا ہے۔ نرس کی بات پر خالہ نے غصے سے مجھے دیکھا اور میں نرس کے پیچھے مجبوراً تھیٹر کے اندر داخل ہو گئی۔ اسٹریچر پہ لیٹے فہد پہ نظر پڑی تو دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ زرد پڑ چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ پہ پٹیاں بندھی تھیں، ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ فہد، کپکپاتے ہاتھوں سے میں نے اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ روانی سے آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ فہد نے مجھے روتے دیکھا تو جلدی سے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھ ڈالے۔ پلیز نہ روئیں رابی، مجھے تکلیف ہوگی، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سچ میں آپ کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ وہ پھر سے وہیں سے شروع ہوا تو میں نے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فہد، خالہ بہت پریشان ہے، یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ میں نے ناراضگی سے اسے دیکھا
تو اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا آپ پریشان نہیں ہیں میرے لیے؟ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے ٹمٹمائے۔ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی مجھے ایسے دیکھ کے؟ بتائیں نا رابی، وہ انتہائی معصومیت سے پوچھنے لگا، اور میرے لفظ دم توڑ گئے۔ منہ پہ ہاتھ رکھے میں سسک سسک کے رونے لگی۔ فہد کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ وعدہ کریں مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گی؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بنا سوچے سمجھے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک دم ہی کھل اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ خالہ اور نورین اس سے مل کے کافی دیر تک روتی رہیں، اور میں اور اماں پیچھے کھڑے دیکھتے رہے۔ خالہ نے تو اس سے بہت گلے شکوے کیے تھے، لیکن وہ پورا وقت خاموش رہا۔ آنٹی آپ اور رابعہ چلی جائیں، اب فہد بہت بہتر ہے۔ نورین نے بہت روکھے سے انداز میں ہمیں واپس جانے کا کہا، تو فہد فوراً ہی بول پڑا، رابی کہیں نہیں جائے گی، وہ میرے ساتھ یہیں ہاسپٹل میں رکے گی، آپ اور اماں واپس چلی جائیں۔ فہد کی بات پہ خالہ نے حیرت اور غصے سے فہد کو دیکھا۔ یہ یہاں کیوں رہے گی؟ میں رکوں گی تمہارے ساتھ۔ مگر فہد ایک بار پھر اپنی بات پہ اڑ گیا۔ میرے ساتھ صرف اور صرف رابی ہی رکیں گی، آپ سب واپس جائیں۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے خالہ نے مجبوراً اس کی ضد مانی اور اماں کو اپنے ساتھ لے کے واپس چلی گئیں۔ ویسے تو خالہ رکنا چاہتی تھیں، لیکن ہسپتال میں پیشنٹ کے ساتھ صرف ایک ہی شخص الاؤ تھا، اور فہد نے مجھے روک لیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے چادر اتار کے ایک طرف رکھی، دوپٹہ شانوں پہ پھیلاتے فہد کی دوائیاں چیک کرنے لگی۔ یہاں آ کے بیٹھے میرے پاس، اس نے آہستگی سے کہتے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گھبراہٹ کا احساس لیے میں اس کے قریب جا بیٹھی۔ فہد، آئندہ دوبارہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، تمہیں میری قسم ہے۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں کروں گا، اگر آپ میری محبت قبول کر لیں گی تو بتائیں، کریں گی نا مجھ سے شادی؟ وہ پھر بچوں کی طرح اسی بات پہ آ کے ٹھہر گیا تھا۔ فہد، کیا یہ بات کرنا ابھی ضروری ہے؟ تمہیں پتہ ہے خالہ کتنی ناراض ہے، اور نورین تو مجھ سے بات تک نہیں کر رہی۔ سب کو لگتا ہے کہ میرا قصور ہے، میں نے تمہیں بڑھاوا دیا ہے۔ میری آنکھوں میں نمی گھلتے ہی فہد اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ دنیا کی فکر نہ کریں، میں سب کو سنبھال لوں گا، آپ بس شادی کے لیے ہاں کر دیں۔ دیکھو فہد، تمہارے کہنے پہ میں یہاں رک گئی ہوں، لیکن مجھے کسی بھی بات کے لیے فورس نہ کرو۔ میں تمہیں انکار نہیں کر رہی، لیکن میں اقرار بھی نہیں کر رہی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، اپنی ڈگری مکمل کرو، پھر دیکھیں گے۔ میں نے فی الحال اس بات کو ٹالنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی ڈگری میں ابھی 1 سال باقی تھا، اور اسی 1 سال میں شاید اس کا بچپنا کافی حد تک کم ہو جاتا۔ پھر نوکری بھی تلاش کرنی تھی، اور یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ یہی سوچ کے میں نے ڈگری مکمل ہونے والی شرط رکھ دی تھی، مگر وہ تو ایسے خوش ہوا جیسے اسے کل ہی ڈگری ملنے والی ہو۔ دیکھیے گا آپ رابی، میں پوزیشن لوں گا، جلد ہی مجھے اچھی نوکری بھی مل جائے گی، اور پھر آپ سے شادی کر کے میں آپ کو ایک بہت اچھی زندگی دوں گا۔ کب تک آپ نوکری کریں گی؟ آپ کی اور آنٹی کی ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے فیوچر سوچنے لگا تھا، اور میں اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کے ہی خوش ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے شام کے سائے گہرے ہوئے تو اسے نیند آنے لگی۔ شاید دوائیوں کا اثر تھا یا پھر کمزوری کا۔ وہ بیڈ پہ کمبل اوڑھے لیٹ گیا، اور میں چھوٹے سے صوفے پہ سکڑ کے بیٹھ گئی۔ سردی کا موسم تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، اور میرے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی چادر کو ہی اپنے شانوں پہ پھیلا لیا تھا۔ جیسے تیسے رات تو گزارنی ہی تھی، اور پھر محلے داروں کے خیال نے بھی میری نیند اڑا رکھی تھی۔ جتنا تماشا محلے میں لگ چکا تھا، اس کے بعد مجھے واپس جا کے سب کے سوالوں کے جواب دینے تھے، سب کی نظروں کا سامنا کرنا تھا، اور یہی فکر میری نیند اڑا چکی تھی۔ فہد نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ مجھے لگا شاید اسے پانی چاہیے۔ میں فوراً سے اٹھ کے قریب پہنچی،
لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈ پہ ہی کھینچ لیا۔ اتنے چھوٹے سے صوفے پہ کیسے ایڈجسٹ کریں گی رابی؟ ویسے بھی راتیں لمبی ہیں، آپ یہیں پہ آ جائیں۔ ایک طرف کھسکتے ہوئے اس نے بیڈ پر میرے لیے جگہ بنائی تو میں بری طرح اچھلی۔ نہیں فہد، میں ٹھیک ہوں صوفے پہ۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ سمجھنے والوں میں سے کہاں تھا، میرے لیے جگہ بنا چکا تھا۔ سردی بہت ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، بستر بھی نہیں ہے، ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس بیڈ پہ، ٹرسٹ می۔ آخری بات کہتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرایا تو میں نے اس کے سر پہ ایک ہاتھ لگایا۔ سو جاؤ تم آرام سے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، مجھے ویسے بھی نیند نہیں آ رہی۔ میں کسی بھی طرح اس کے ساتھ ایک بیڈ پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی تھی، مگر اس نے زبردستی ہاتھ کھینچ کے مجھے اپنے ساتھ اپنے تکیے پہ لٹا کے ہی دم لیا۔ اس کی قربت میں میری سانس رکنے لگی۔ وہ مستقل نگاہیں جمائے میرے چہرے کو تک رہا تھا۔ کچھ دیر اور گزری تو سردی کی شدت میں اور اضافہ ہوا۔ ٹھنڈ سے میرے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تو اس نے اپنا کمبل آہستگی کے ساتھ اپنے ساتھ ساتھ میرے وجود پر بھی ڈال دیا۔ میں نے گھبرا کے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ پہلی بار تھا جب میں اس کے اتنا قریب تھی۔ سرد رات، ہاسپٹل کا یہ پرائیویٹ روم اور ایک کمبل میں فہد اور میں۔